یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اگلا پیج پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح سے دکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشاف کی رات تھی۔ وہ گہری سانس لیتی خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رکے تھے۔ تانیہ سوچنے لگی آگے کیا ہوا ہوگا۔ اس رات وہ فون کس کا تھا؟ کیا والدین کا؟ انہیں کیا کہا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا فون والدین کا تھا تو جب دن پر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا؟ اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ نہیں۔ انہیں فوراً اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی۔ پاپا سے شادی کے بعد تو اسے کیسر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ مقبول تو کہیں نہیں، کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا والدین نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی؟ اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا، مگر دادا جان تو فیصلہ واپس لینے والے نہیں تھے۔ تو پھر یہ ہو سکتا ہے ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر والدہ سے شادی کر لی ہو، لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا اور زچ بھی ہو گئی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر ہوا کیا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ انہیں آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود اس کے ہی گھر میں بین ہوگا؟ برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی کیسر فاروقی میں قدم رکھا، نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام آیا۔ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلش کی شروعات کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ منگنی کی رات تک تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں پاپا دادا جان سے متنفر ہو گئے؟ وہ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری کیسر فاروقی کے رازو پارٹ سے پردہ اٹھائے گی، پر اس نے تو اور بھی کئی معاملوں کو جنم دے دیا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی بیچ سے غائب ہو گئی ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پارٹ سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر یہ 2 کردار تو زبان بندی کے عہدے پر کار فرما ہے، تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے، اور چوتھا کردار اچانک ہی کوئی خیال آیا تھا۔ والدین مصطفیٰ، یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں جسٹس والدین مصطفیٰ، یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ ASP شایان مصطفیٰ، میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے والدین مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہو گئی ہے۔ اس نے دل میں کہا دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ پر رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تانیہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں اب ہر وقت تانیہ کو کھوتی رہتی تھی، اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائیں۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما۔ گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح آج بھی دوپٹہ اور فائلز اس نے بازو میں دبوچے ہوئے تھے، بیگ سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پہ یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر اٹکا تھا، جس نے نور الہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اس سے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی، نور الہدیٰ نے اخبار سائڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا، پاپا ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ ہے۔ تانیہ چوٹ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت ہے؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں، آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوتی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراض کے پیچھے ایک پردہ نشین کا
نام چھپا تھا۔ آپ نے کیوں اپنا لی یہ عادت؟ کس کی تھی؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھ کے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے جن کی ہر بات اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ پاپا، آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اس بار انہوں نے کچھ چونک کر اس کو دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا ہڑبڑائی، اپنے اوپر غصہ بھی ہے، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو ایسے ہی؟ اس نے سرسری سے انداز میں کہا، ہم عادت سے بات کر رہے ہیں اور اکثر مردوں کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے، بس اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدیٰ کو کبھی بھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی، مریم نے کہا تو نور الہدیٰ بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی، لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھی۔ شادی سے کافی عرصے پہلے چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک اسموک کرتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے، شادی کے بعد بہت سی عادتیں بدلی۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکے تھے، ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدیٰ کے سامنے رکھے ان کے والٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الہدیٰ کا شناختی کارڈ دیکھنے لگی۔ نام نور الہدیٰ فاروقی۔ والد کا نام مظہر فاروقی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں نوٹ کی، اس نے سوچا، اور کارڈ واپس والٹ میں ڈال کر والٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدیٰ اس کی حرکت نوٹ کر چکے تھے، مگر مطلب حس نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے، ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آئے، آج ڈرائیور مکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا، مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائے گا نا پلیز؟ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیے، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو۔ نور الہدیٰ نے اس کے سر پر دب لگائی اور جانے لگے۔ سنو شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدیٰ مسکراتے ہوئے پلٹے، کرسی پر کونے ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زبانی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے؟ تانیہ کو ان کی انداز پر ہنسی آ گئی، اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا۔ مریم کو نور الہدیٰ کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے برش کیا تھا۔ بچوں کو تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ مریم ضد ہو کر بولی، اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں بھی لینا، اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدیٰ، میں تمہارا کیا کروں بہتا؟ مریم کی زبان سے نکلا، ہونٹ دبا کر ہنسی روکتے ہوئے تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتے اپنا سازو سامان اٹھا کر باہر بھاگی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدیٰ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ جھجکے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا، ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں؟ اسے مرعوب نہ ہوتے دیکھا نور الہدیٰ نے بے روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا، ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے۔ خاص طور پر کل رات ڈائری پا لینے کے بعد تانیہ کو نور الہدیٰ کی مریم سے محبت کو دیکھا مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدیٰ کے چہرے پر مدھم سے مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی تھی۔ کیا پاپا کو میرا ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدیٰ بھی اس کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے۔ اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدیٰ بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے تھے، اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی، اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے، مگر ظاہر اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی؟ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات کی؟ بابا جان پوچھے تھے۔ نور الہدیٰ نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتے، آج تیمور میرے آفس آیا تو ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے، کل شام عروس آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا، صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی لیکن تم تو… مریم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نور الہدیٰ یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے،
ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ لوگ شادی کے بعد بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے کہا۔ اب آپ دونوں طے کر لیں کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے۔ نور الہدیٰ سے پہلے ہی بابا جان تو کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتی ہیں؟ یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی، اس نے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونکا ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی اعتراض نہیں، الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی۔ اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدیٰ نے اس سے پوچھا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھوسی گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا، تم نے کچھ تو سوچا ہوگا۔ وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہوگی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دے کر ٹوکا۔ بولو تانیہ، جواب دو۔ وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا تھا؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سے ہو کر بولتے۔ بابا جان کی روح کسی خیال سے کام گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبر بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔ اس کی واضح رضامندی کے بغیر تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی بھی کیا ہوں؟ انہوں نے سوچا صرف بھتیجے کی بیٹی، اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے، لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے پہلو پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، اور ان کا دل نہیں پسیجا کیا دوگلا معیار ہے؟ خوفا زدہ انداز میں پوچھتے سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ کر بیٹھی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر نور الہدیٰ نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دو بار لگ رہا تھا۔ اٹھی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ رکی اور نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور الہدیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں پاپا، آپ ملیحہ کو نہیں بھلا سکے۔ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور الہدیٰ کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے قرب سے سوچا تھا۔ شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا، اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ والدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہی تھی۔ پھر فائزہ سے اسے پتہ چلا کہ والدین گھر جا چکے ہیں، انہیں بیجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لے تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس والدین کے گھر کا لکھا تھا وہ PACH کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی انہیں 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کے بل بجائی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا۔ والدین مصطفیٰ ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں کہ یہ والدین مصطفیٰ وہی والدین مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ ہے دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکی کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر جلدی کر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا تھا، بلکہ ملازم اسے لانچ میں لے آئے۔ لانچ میں ایک قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت کا ایک اگلتا سورج، اور وہ درویش منشی خوشی سے بے قابو ہوتی۔ تانیہ نے کیپشن پر عشق آتش، یہ وہی پینٹنگ ہے امیر خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن وہ بچوں کے تھا ہوش ہوتی لانچ کے صوفے پر بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔
مگر اب اس کی نظر لانچ کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی، اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشے کو انگلیوں سے چبا تھا۔ یہ صوفے ملیحہ فاروقی کی تصویر، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ایک ہاتھ کھولے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ او تو والدان مصطفیٰ نے آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گم کر دیکھا۔ اچھی خاصی پرسنالٹی تھی، سیاہ بالوں میں سفیدی نے کھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو حیران کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کوشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی لیکن ابھی تک ڈلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کے ہاتھ سب کچھ تیاگ دیا تھا تو اس کی کوئی غلطی نہیں، آج بھی اس قابل ہے کہ ان کی ہاتھ تحت اور تاج چھوڑ دیا جائے تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ والدان اس کی محبت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے، کہا بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی پرکشش ہے۔ وہ والدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو والدان بھی ان کے سامنے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اصل میں حیران ہو رہی تھی کہ آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ ہی کی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ، اس نے جان بوجھ کر اپنا نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ہی ایک مشغلہ ہے، دیکھو تم، میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا، ملیحہ فاروقی۔ اس کا انداز جتاتا ہوا تھا، والدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا ملیحہ فاروقی؟ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شایان کی مدر اور آپ کی مسز۔ ہاں یہ ملیحہ ہی ہے، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی، اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں، زمانے بیت کے اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کرتے، مگر تانے کا ان کے ہر انداز میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، بالکل ایسے جیسے طوفان گزر جانے کے بعد ساحل بہت خاموش، بہت شانت لگنے لگتا ہے۔ ملازم ٹی ٹرالی لے کر آیا۔ والدان نے ٹرالی اپنے سامنے رکھوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، خود چائے بنانے کے لیے کہا، سیدھے کرنے لگے۔ چائے میں بناؤں گی انکل، تانیہ نے کہا اور اٹھ کر ان کے پاس سنگل صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ والدان خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ چائے بنا کر اس نے ایک کپ ان کو تھمایا، دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھی، گھونٹ بھر کر بولی، آنٹی بھی کا شایان کے ساتھ گئی ہیں؟ مجھے آئے کافی دیر ہو چکی مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ شایان نے تمہیں بتایا نہیں؟ تانیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا نہیں بتایا؟ والدان ایک پل کر رکے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا۔ حیرت کے شدید جھٹکے سے چائے کپ سے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ اس نے فوراً کپ سائڈ پر رکھا اور کپڑے جھاڑنے لگی۔ والدان نے کچھ ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھائے، ان سے صاف کر لو۔ تانیہ نے ٹیشو پیپر پکڑ تو لیے مگر کپڑے صاف کرنے کا اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ کیا ہوگا، وہ کیوں مر گئی؟ میں تو ان سے ملنے کی خواہش میں یہاں تک آئی تھی، ایسا تو میں نے سوچا میں نہیں تھا۔ وہ سکتے میں عالم تھے، جیسے کسی بے حد عزیز ہستی کی موت کی خبر ملی ہو۔ تانیہ کو خود بھی یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ اسے اس خبر پر صدمہ ہوا تھا۔ اس نے اپنا نچلا ہونٹ دبائے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ رو ہی پڑتی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ ملیحہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ اس کا دھواں سا چہرہ دیکھ کر والدان فکر مند سے ہو گئے تھے۔ کنٹرول یور سیلف بیٹا، انہوں نے کہا، اٹھ کر اس کے پاس آ گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی حساس ہو۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہے تھے۔ تانیہ نے بھی خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لیے، پھر والدان کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹھ جائیے انکل، میں اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ بیٹھنے کے بجائے والدان نے ٹیبل پر کے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تانیہ نے گلاس تو تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے کی زحمت نہیں کی۔ والدان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ تانیہ نے انہیں دیکھا اور کہا، آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ پریشان
تو کیا ہے تم نے، پر اس میں سوری کہنے والی کیا بات ہے؟ بات تو ہے انجانے میں ہی صحیح، پر میں نے آپ کو آپ کا دکھ یاد دلا دیا۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے تانیہ، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ بھلا انہیں کوئی بھول کیسے سکتا ہے؟ تانیہ نے دیکھا وہ ہاتھ پھیلا کر جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ڈھونڈنے لگے تھے۔ انکل، اس نے بادان کو پکڑا۔ بادان نے اس کی طرف دیکھا۔ ملیحہ آنٹی کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 27 سال۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کا مٹھی بناتے اپنے ماتھے پر ٹھکا کر بولتے وہ ایک پل کو بے چین ہوئے تھے۔ 27 سال گزر گئے، تانیہ نے دل میں کہا، پھر زبان سے بولے، شایان تو اس وقت بہت چھوٹا ہوگا۔ وہ اپنے آپ سے چونکے پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش و ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل اب میں چلتی ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یہ تو انکشاف سننے کے لیے تھی، پر جو انکشاف سنا تھا اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ والدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ تم کب آئی؟ کافی دیر ہو چکی ہے، مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ، وہ کہہ کر رکی۔ وہ کہیں روک نہ لی، اس خیال سے وہ جلدی سے بول کر تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ کے اپنی کار سٹارٹ کر کے کسی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھی نکل گئی۔ شایان کار کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ والدین بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برہودار؟ شایان نے چونکا انہیں دیکھا اور یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگی، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو ان کے ہنسنے پر جذبت ہوتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر والدان کے شانوں پر بازو پھیلا کر اندر آ گیا۔ انہیں ان کے باہر روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو والدان نے اسے روکا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیک کی کارپیٹ پر بیٹھ کے اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک والدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اس سے مخاطب کر کے کہا، شایان مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو، اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر والدین اس کے منہ سے تانے کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ والدین اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے کار پورچ میں کھڑ کے خود بھی اس طرف آگے جہاں نور ہدا کے علاوہ سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں۔ انہیں تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دو کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا، وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی، پر دنیا چھوڑ کے لکھی، کیا واقعی یہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مار چکی؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتی ہوں گے، اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی۔ کیسر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کی بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے، پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے یاد تو کر سکتے ہیں مگر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی، اور پاپا اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے، وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی۔ والدان کیا تو سب کچھ چھوڑنے والی آہر اسے بھی چھوڑ گئی، اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔